سنت کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کی جگہ بدعات لے لیں گے کہ جو فساد امت کے زمانے کے اندر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، پکڑتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کی کا بقدر ثواب ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ تو ایک کیفیت کا نام ہے نا۔ علیکم بالسنہ، سنت کو لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مومن کی خوش بختی کیا ہے؟ ایمان کی پختگی۔ ایمان کی پختگی جو ہے یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، اور پھر ایمان کی پختگی کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ ہے تقوی کا حصول۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور پھر ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ دیکھیں نا، انبیاء سے تو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، تو جو غیر انبیاء ہیں، اولیاء کرام، مومنین، ان سے تو اب معجزات کا ظہور نہیں ہوگا، تو ان کے لیے سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ان کے لیے سب سے بڑی کرامت ہے اتباع رسول۔ اب کیسے؟ مومن کی خوش بختی کیا ہے؟ ایمان کی پختگی، اور ایمان کی پختگی کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ اور تقوی کے حصول کے بعد سب سے بڑی کرامت کیا ہے ایک مومن سے، جس کا ظہور ہو؟ اتباع سنت۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئی ناظرین۔ ایمان کی پختگی، دیکھیں ایمان تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا ہے نا کہ ایمان جب تک مضبوط نہیں ہوگا نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے تم ہی بلند رہو گے، اور تمہیں کوئی جو ہے زیر نہیں کر سکے گا اگر تم مومن ہو گئے۔ تو ایمان کی پختگی ہے، اس پہ ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے، ایمان پختہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر ایمان کے بعد دیکھیں سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کی رضا۔ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تقویٰ۔ اور تقوی کا تعلق تو کسی عمل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر چیز کے اندر ہوگا۔ کوئی خاص اسپیشلی کوئی اسپیسیفکلی تو کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے بھئی یہ عمل ہے۔ تقویٰ تو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ تو ایک کیفیت کا نام ہے نا۔ تو متقی ہونا ایک صفت ہے، سب سے بڑی صفت ہے مومن۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو متقی ہونا ہے، پرہیزگار، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار۔ پھر اتباع سنت، یہ مومن کی، متقی شخص کی کرامت کیا ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ بدعات سے دور رہتا ہے۔ وہ بدعات جو ہے، وہ بدعات سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے۔ علیکم بالسنہ، سنت کو لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز سنت ہے یا سنت نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے سنتیں نکل چکی ہیں، سنتوں کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہو اور سنت طریقے سے بیٹھ جائے، تو اس کو کہتے ہیں بھئی تم کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ بولتا ہے بھئی یہ سنت ہے۔ یار اچھا ٹھیک ہے، تو اگر کوئی سنت کے طریقے پہ نہیں بیٹھا ہوا، میں ویسی بات کر رہا ہوں نا، حالانکہ سنت کے عمل اور سنت کے ترک کے اوپر آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ بھئی کوئی آدمی اگر سنت خلاف سنت کام کر رہا ہے اور وہ آپ اس کو پبلکلی ہر جگہ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ کام سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ منکر جو ہوتا ہے نا، یہ منکر کے اوپر جو آپ نے نکیر کرنی ہے، وہ تو یعنی خاص طور پہ صراحتاً کوئی گناہ کبیرہ ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو، حرام کام کا ارتکاب ہو، اس کے اوپر تو ہے کہ آپ اس کے اوپر نکیر کر سکتے ہیں، آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر خلاف سنت مثال کے طور پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو اب آپ سب کے سامنے اس کو نہیں کہیں گے او بھائی تم سنت کے مطابق بیٹھے ہوئے نہیں ہو،
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح نہیں ہے, اس کی تو دعوت چلائی جائے گی نا, اس کے لیے تو ترغیب پیدا کی جاتی ہے کہ بھئی سنتوں کو اپنایا جائے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے یار سنت ہی تو ہے نا, اگر میں نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا, سنت ہی تو تھی. تو سنت کی چھوٹنے پہ وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. تو آج امت کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ سنتوں کی اتباع سے جو ہے وہ انحراف ہو رہا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. کوئی بھی بات ہوتی ہے یار سنت ہی تو ہے, تو بھائی سنت کیا بات کر رہے ہیں, سنت ہے. سنت کا کسے یعنی کوئی بھی عمل سنت کے مطابق کیا ہوا اللہ کے ہاں, اللہ کے رسول کے ہاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ قبولیت حاصل کرتا ہے, وہ برکت حاصل کرتا ہے, اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق لیٹتا ہے دائیں کروٹ پہ اور دعائیں پڑھ کے سوتا ہے, تو دونوں سو رہے ہیں. وہ تو سو ہی رہا ہے, وہ یہ بھی سو رہا ہے, اس کی بھی تھکاوٹ اترے گی, اس کی بھی تھکاوٹ اترے گی, اس کی بھی نیند پوری ہوگی, اس کی بھی ہوگی. لیکن جو سنت کے مطابق سویا ناظرین, وہ تو اس کو تو اجر ملے گا, اس کو تو ثواب ملے گا, اس نے جو ہے سنت کی اتباع کی ہے. اور اصل کیا چیز ہے, دیکھیں اصل چیز اس سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اپنی جذباتی وابستگی کا, اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, میری ان کے ساتھ وابستگی ہے. اب بیٹھے ہوں گے سنت کے اوپر لیکچر دیے جا رہے ہیں, سنت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, لیکن عملی زندگی میں کہیں بھی سنت نہیں, نہ لباس کی سنت, نہ شکل کی سنت, نہ عبادات کی سنت, نہ زندگی کی سنت, نہ کاروبار کی سنت, کسی چیز کی کوئی پڑی نہیں ہے. تو لہذا اس طرح سے جب اہمیت کم ہو جائے گی نا, جب آپ سنت کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کی جگہ بدعات لے لے گی, اس کی جگہ رسم اور رواج لے لے گی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من سن سنتن عند فساد امتی من تمسک بسنتی عند فساد امتی, کہ جو فساد امت کے زمانے کے اندر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے, پکڑتا ہے, فلہ اجر مئۃ شہید, اس کو 100 شہیدوں کی کا بقدر ثواب ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شہید جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دے کر دین کی حفاظت کرتا ہے, ملک و ملت کی, وطن کی حفاظت کرتا ہے. تو اب یہ شخص بھی فساد امت کے زمانے کے اندر سنت کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے, جس وقت لوگ تارک سنت ہو چکے ہیں, تو یہ تو گویا کہ جیسے شہید حفاظت کرتا ہے ملک و ملت کی, ایمان کی, وطن کی, تو یہ شخص کس کی عبادت کر رہا ہے, یہ شخص جو ہے دین کی عبادت کر رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے, روایات کی حفاظت کر رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملنا چاہیے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خاص طور پہ کچھ ممالک کی طرف نکلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں وہاں پہ سنتوں کی اہمیت نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں, یعنی اب آپ دیکھیں نا مسجد اقصیٰ کے اندر جو امام ہیں, میرے خیال میں ایک امام ہے جو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے. باقی نہ مؤذنین ہیں نہ امام ہیں, اور اکثر مسجدوں میں چلے جائیں تو میں یہ نہیں کہ دیکھیں بنیادی طور پر یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. آزاد ملک کا ہونا اور وہ سب کچھ, وہ تو بہت ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے نا, اس کے لیے تو آپ کو پولیٹیکل ایفرٹ کرنی ہوگی نا. لیکن اپنی ذات کے حوالے سے, کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق زندگی کو ڈھال لوں, اس کے لیے تو آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی اگر قانونی کوئی استبداد بھی نہیں ہے, جبر بھی نہیں ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک بڑی مسجد ہے, میں اب اصل میں مناسب نہیں ہے میرے لیے نام لینا, لیکن وہاں کا جو امام صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے, ہم نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی, تو
نہ سر پہ کوئی امامہ ہے، نہ کوئی رومال ہے، نہ کوئی ٹوپی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ آپ جو ہے آپ نے کوئی آپ کی داڑھی، مطلب تو یہ سب چیزیں بھی تو ہیں نا، ان سب چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے کہ بھئی کیا ہم لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کر بیٹھے یا نہیں کر بیٹھے۔ وہ تو اجتماعی طور پہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، ہر چیز کو تو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو صرف حکومت کا مل جانا ہی تو نہیں ہوتا نا حضرات، حکومت تو نہیں ہوتی نا، پھر ایسے تو اللہ نہیں دیتا نا کہ چیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔